جب دنیا سے انسان آخرت کی طرف واپس جاتا ہے، جس کو واپسی کہتے ہیں، ایک آمد ہے ایک رفت ہے، تو آتے وقت تو انسان گناہ نہیں لاتا، جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو بے گناہ آتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو پھر اس کے حالات سب کے الگ ہوتے ہیں۔ کوئی ولی اللہ ہو کر جاتا ہے، کوئی گنہگار اور گناہوں کی گٹھری لے کر جاتا ہے، اور کوئی بالکل ہی کافر ہو کر جاتا ہے۔ بارہا عرض کر چکا ہوں کہ 3 رجسٹر ہیں، ایک کافروں کا، ایک گنہگار مسلمانوں کا، ایک اولیاء اللہ کا۔ عقل آپ کی کیا کہتی ہے؟ کس رجسٹر میں درج کرانا، کس رجسٹر میں شامل ہونا ہمارے آپ کے لیے مفید ہے؟ اور ولی اللہ بنانا، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے۔ خراب کام چھوڑ دو، ولی اللہ ہو جاؤ۔ جتنے گناہ کے کام ہیں برے ہیں یا نہیں؟ تو برے کام چھوڑنے میں دیر کیوں ہے بھائی؟ صرف برے کام چھوڑ دیجئے، باقی فرض واجب سنت مؤکدہ ادا کر لیجئے۔ فرض واجب سنت مؤکدہ، اور صرف گناہ نہ کیجئے، شخص ولی اللہ ہے۔ اور جو رات بھر عبادت کرے، دن بھر روزہ رکھے، ہر سال حج عمرہ کرے، لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا، یہ شخص مومن ہو کر فاسقوں کے رجسٹر میں جائے گا۔ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے۔ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے۔ نمبر 1 کہ جب گناہ کا تقاضا ہوتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ دل کو خوش کر لیں، دل کو خوش کر لیں، کچھ مزہ اور لطف لے لیں۔ یہ کس کا سوال اور جواب ہے؟ شیطان اور نفس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو تم ایمان تو لائے ہو، اعمال صالحہ کرو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً مَنْ آمَنَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، عورت ہو مرد ہو یا عورت۔ دیکھو اللہ نے مرد کو پہلے بیان کیا، من آمن من ذکر او انثیٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ مگر ہمارے یورپ والوں نے جن کی ذہنی غلامی مرہون یورپ اور مغرب ہے، وہ پہلے کہیں گے خواتین و حضرات، جبکہ یوں کہنا چاہیے حضرات اور خواتین۔ اللہ تعالیٰ نے مذکر کو، مردوں کو پہلے بیان کیا، من ذکر و انثیٰ وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ضرور ضرور ہم اس کو خوش رکھیں گے۔ اگر یہی عقیدہ جم جائے، دل میں اتر جائے کہ اللہ کو خوش کرنے سے ہم خوش رہیں گے، نیک عمل سے ہمیں زندگی خوشگوار ملے گی، تو کیوں کوئی گناہ کر کے حرام لذتوں سے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی احمقانہ کوشش کرے گا؟ اگر اس آیت پر ہم کو یقین حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا، مجھ کو خوش کر کے زندگی گزارے گا، ہم اس کو ضرور ضرور بالطف زندگی دیں گے۔ بتاؤ بھائی، اس میں کہ اس آیت کو آپ لوگ یاد کر لو ذرا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً مَنْ آمَنَ، ایمان لاؤ، من ذکر او انثیٰ، مذکر ہو مرد ہو یا عورت، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرو، گناہ سے بچو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ضرور ضرور بالطف زندگی دیں گے، مزیدار، خوش۔ اللہ تعالیٰ جس کی زندگی کو بالطف کرنے کا فیصلہ کر لے، سارا عالم اس کو بے لطف نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا کان کھول کر کے اس فقیر کی درد بھری بات سن لو۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بولی بول کے اڑ گئے، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو چڑیا آپ سے اس وقت خطاب کر رہی ہے، آخر ایک دن اس کو بھی اڑنا پڑے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے۔ اس درد بھرے دل کی آواز کو سن لو، اے میرے دوستو، اتنی دور سے آتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو رہا ہے، ہمارے آپ کا خالق زندگی اور خالق حیات کا یہ پیغام ہے کہ تم لطف تلاش کرتے ہو، ایمان لائے ہو، اعمال صالحہ کرو، مرد ہو یا عورت۔ کوئی عورت سینما دیکھ کر، VCR دیکھ کر، ویڈیو دیکھ کر، ٹیلی ویژن کے پروگراموں سے دل بہلا سکتی ہے، اس کا دل ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔ کبھی اس کی بیٹی کو داماد ستائے گا،
کبھی اس کے بیٹے نافرمان ہوں گے، گھر میں ٹی وی، اور کہتے ہیں آج گھر میں ٹی وی نکال دیں گے تو دن کیسے پاس ہوگا؟ جب تک ٹی وی نہیں آئی تھی دنیا میں سب کا ٹائم پاس نہیں ہوا، سب زندہ ہے قبرستان میں، لائن لگی ہوئی ہے مرنے کے لیے، کیونکہ ٹائم ہی پاس نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ اگر ٹی وی نکال لیں گے تو ٹائم کیسے پاس ہوگا؟ تو جب تک ٹی وی نہیں تھی سب لوگ قبرستان میں لائن لگائے ہیں، مرنے نہیں پا رہے ہیں، ٹائم پاس ہی نہیں ہوا۔ یہ کہو کہ ٹی وی سے ناپاک خبیث زندگی گزرتی ہے، چاہے اس میں کوئی بھی پروگرام ہو، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اگر قرآن پاک کا بھی پروگرام ہو اس سے، تو چونکہ اس میں گانا بجانا بھی ہے، جس چمچے سے کوئی عورت اپنے بچے کا پیخانہ اٹھا رہی ہو اسی چمچے سے آپ کو حلوہ کھلائے تو آپ نہیں کھائیں گے۔ جس کے اسکرین پر اللہ کے غضب و قہر اور ناچ و گانے کا پروگرام چل رہا ہو اسی اسکرین پر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جا رہا ہو، جائز نہیں اس کلام کو بھی سننا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عظمتوں کے ساتھ گستاخی۔ ایک محفل میں آپ کے ماں باپ کو گالیاں سنائی جا رہی ہوں، اس کے بعد مرغ کی دعوت ہو، آپ جائیں گے وہاں؟ بے غیرت ہے وہ شخص کہ ٹیلی ویژن پر جیسے رنگین اور گندے پروگرام ناچ گانے ہوتے ہیں اسی پر اللہ کا کلام سننا کیسے جائز ہو جائے گا؟ سخت بے ادبی ہے۔ ٹی وی رکھنا والا سمجھ لو سانپوں کا پٹارا ہے، اس کی اولاد بھی برباد ہو جائے گی۔ میرے شیخ صاحب راؤل حق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ٹی وی سانپ کا پٹارا ہے، ایک سانپ سے بچے گا دوسرا ڈسے گا۔ ہردوئی ضلع چھوٹا سا ضلع ہے، ایک لڑکے نے ٹی وی پر ڈاکہ دیکھا، ڈاکوؤں سے جا کر ملا، اپنے گھر میں ڈاکہ ڈلوا دیا، وہ ٹی وی بھی لے گئے، اس لڑکے کو بھی لے گئے۔ ٹی وی کی وجہ سے اولاد سے بھی محروم ہو گئے وہ لوگ۔ ٹائم کیسے بہلے گا میں بتاتا ہوں۔ اللہ والوں کے پاس رہو، بزرگوں کی کتاب سنو، صحابہ کے حالات پڑھو، اولیاء اللہ کے حالات پڑھو، سوچ لو، تلاوت کرو۔ اس ٹی وی نے ہمیں عبادت سے بھی محروم کر دیا۔ اللہ کے نام سے جو زندگی پیدا کر سکتا ہے وہ زندگی کو پاس نہیں کر سکتا؟ بتلاؤ دوستو، جو اللہ ہمیں زندگی پیدا کر سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، وہ ہماری زندگی کو بالطف نہیں کر سکتا؟ جبکہ قرآن پاک میں اعلان تو یہ نہیں ہے کہ جب ٹی وی رکھو گے تب زندگی بالطف ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان اور عمل صالح کرو، نیک عمل کرو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ، ہم ضرور تم کو بالطف زندگی دیں گے نیک عمل کی برکت سے۔ تلاوت کرو، درود شریف پڑھو۔ ٹی وی دیکھنے سے بہتر ہے سو جاؤ، نہ نیند آئے آنکھ بند کر کے پڑے رہو، وہ آنکھ بند افضل ہے اس آنکھ سے جو ٹی وی دیکھ رہی ہے، چاہے نیند بھی نہ آئے۔ وہ نابینا اس سے بہتر ہے جو ظالم حسینوں کو تاک جھانک کر رہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں جو آنکھ خدا کی نافرمان ہو ایسی آنکھ کو اکھیڑ کر پھینک دینا چاہیے۔ جس کان سے گانا سنا جاتا ہے ایسے کان زیبا نہیں دیتے کہ اس سر کے ساتھ پیوند رہیں۔ جو ٹانگ بدماشی و خبیث حرکت کے لیے جاتی ہو وہ ٹانگ اس قابل ہے خسائی اس کو توڑ دے۔ وہ دل اس قابل نہیں ہے جس دل میں اللہ کی نافرمانی کے خیالات موجزن ہو اور یہ ظالم جان بوجھ کے اس سے مزہ لے رہا ہو۔ مومن ایک شاعر تھا دلی کے اندر، اس کا ایک دوست تھا، اس کا نام آرزو تھا، لیکن وہ بدعتی تھا۔ جب بزرگوں کی صحبت سے ان کو پتا چلا کہ جو بدعت میں مبتلا ہے اس سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے تو انہوں نے جانا آنا بند کر دیا۔ مگر پرانی دوستی تھی، دل ہر وقت آرزو کو یاد کر رہا تھا، دل آرزو کے لیے آرزو کر رہا تھا، آرزو صاحب کے لیے آرزو کر رہا تھا۔ تو کیا شعر کہا انہوں نے، اپنے دل سے کہا مومن شاعر نے، لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، اے دل اگر تو آرزو کا نام ملے گا اس بدعتی کا تو تجھ کو میں نکال کے سینے سے پھینک دوں گا۔ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، مومن نہیں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ مومن نام بھی تھا ان کا مومن تخلص بھی تھا۔ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، مومن نہیں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ تو اللہ کا عاشق کیسے گناہوں سے رابطہ کرے گا، نافرمانی اور غضب سے، جبکہ اعلان ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں، میری کوئی تقریر اگر آپ کو یاد نہ ہو، صرف 2 آیتیں یاد رہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالق حیات کائنات، سارے عالم کو جو زندگی دیتا ہے، فرماتے ہیں اگر تم ہمیں خوش رکھو گے اعمال صالحہ سے، نیک عمل کرو گے، تمہیں خوش رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ ضرور ہم تمہیں زندگی دیں گے بالطف۔ حیاتن طیبہ کا ترجمہ دیکھو، حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بالطف زندگی دیں گے۔
آپ یہ بتاؤ، ایک چھوٹا بچہ آپ کا 4-5 سال کا، وہ اپنی زندگی کی خوشیوں کے لیے فکر مند ہو، اسکیمیں بناتا ہے، سوچتا ہے، توڑ دیتا ہے، ارادے مانتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ بیوقوفوں کا ارادہ ایسی ہوتا ہے، ہر وقت وہمیات و گم میں رہتے ہیں۔ شاعر کتنا عمدہ کہتا ہے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ابا اس کہتا ہے کہ بہت بیوقوف ہے میرا لڑکا، 5 سال کا، 6 سال کا، ارے میں جب زندہ ہوں تو اس کو اپنی خوشیوں کی فکر کیوں ہے؟ تو جب ربا ہمارا ہے تو ہمیں اپنی خوشیوں کی فکر اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، بس ہم ان کو خوش کر لیں۔ واللہ ہم پر خوش رہنا فرض نہیں ہے، خوش کرنا مالک کو فرض ہے۔ اگر ہم اپنا فرض ادا کر دیں، اللہ کے ذمہ ہے کہ ہم کو خوش رکھیں گے۔ بھئی اس آیت کا ترجمہ دیکھ لو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اللہ تعالیٰ کو لام تاکید بانون ثقیلہ کی ضرورت نہیں تھی، اتنا ہی دیتے کہ ہم تم کو خوش رکھیں گے، یہی کافی تھا۔ لیکن لام تاکید بانون ثقیلہ عربی گرامر سے کس قدر تاکید ہے اس کے اندر کہ ہم ضرور تم کو خوش رکھیں گے، لطف زندگی دیں گے۔ جہاں بھی جائے گا خوش رہے گا، چاہے امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، ہوائی جہاز پر ہو، جنگل میں ہو، سمندر میں ہو۔ عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا۔ اللہ والوں کے دل میں کبھی کوئی غم داخل نہیں کر سکتا، ان کا دل غم پروف ہوتا ہے۔ جس اللہ پر ان کا دل فدا ہوتا ہے، اللہ ان کو غم پروف کرتا ہے کہ اس کے دل میں غم نہ آنے پائے۔ سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں جیسے واٹر پروف ہوتی۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے، میں نے کہا کچھ مشکل نہیں، سن لو۔ سوئٹزرلینڈ کی گھڑی کو پانی میں ڈال دو، اپنے دل کو اللہ سے رابطہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے ہم کو خوش رکھنا۔ ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پرغم رہا، زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پرغم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمے دو جہاں سے فراغت ملے۔ یہ آیت یاد کر لیا کہ اگر خوش رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا اعلان ہے؟ یہ اعلان کس کا ہے؟ یہ امریکہ اور جرمن جاپان کا نہیں ہے، یہ رومانٹک دنیا کا اعلان نہیں ہے، یہ سائنٹسٹ کا اعلان نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا اعلان ہے، جس نے سائنٹسٹ کو پیدا کیا، جس نے لیلاؤں کو پیدا کیا، جس نے رومانٹک پیدا کیا، بحر اٹلانٹک پیدا کیا، اور جتنے رومانٹک والوں کو بحر اٹلانٹک میں غرق کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم ہمیں خوش رکھو گے تو ہم ضرور تم کو خوش رکھیں گے۔ اب دوسرا جواب دیکھیے، یہ تو مثبت جواب ہے اللہ کا۔ اب ایک منفی جواب ہے، شیطان کان میں کہتا ہے ارے یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں، چلو تو ذرا ننگی فلمیں دیکھو، بدماشیاں بھی تو کر کے دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہمارا مثبت جواب تو نازل ہے، اب منفی جواب بھی سن لو۔ جو ظالم احمق انٹرنیشنل ڈونکی اور گدھے مجھ کو ناراض کر کے اپنے دل میں حرام خوشیاں کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ اعلان ان کے لیے ہے، ومن اعرض عن ذکری، جو مجھ کو بھلا دے گا اور گناہوں سے، حرام خوشیوں سے دل کو بدمست کرے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، ہم اپنی نافرمانی اور اپنے غضب و قہر کی وجہ سے اپنے نافرمان بندوں کو تلخ زندگی دیں گے، تلخ زندگی۔ یہ اعلان کس کا ہے بھائیو؟ خالق زندگی کا اعلان ہے کہ ہم اس کو تلخ دیں گے، ایئر کنڈیشن میں قالینوں پر سموسے اور پاپڑوں پر، سموسے اور پاپڑ کھائے گا، کڑھی بھی، دہی، کھچڑی بھی کھائے گا۔ جس کے ملک میں جو غذا اسٹو اور جس کے ہاں 2 پیازا کباب شامی بریانی، اس کے باوجود قالین پر سوئے گا، آئس کریم کھائے گا، لیکن کریم کو ناراض کیے ہوئے ہے۔ اس کریم کو ناراض کرنے والا آئس کریم سے کرم نہیں پا سکتا۔ اس کی زندگی کو اللہ فرماتے ہیں میں تلخ کر دوں گا، تلخ مانے کڑوی کر دوں گا۔ آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں کہ جس کی زندگی کو اللہ کڑوا کر دے، جس کی زندگی کو اللہ کڑوا کر دے، ہے کوئی کائنات میں جو خدا کے مقابلہ کر کے اور اس کی زندگی کو مٹھاس دے دے؟ دوستو کیا یہ مشکل مضمون بیان کر رہا ہوں؟ بتاؤ یہ مشکل مضمون ہے؟ اتنا آسان ہے کہ ایک بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو رہا ہے۔ لہذا جو لوگ اپنی بدماشیوں سے اور بچپن کی خبیث عادتوں سے گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس آیت کا ہر وقت مراقبہ کریں، وہ اس آیت کا ہر وقت مراقبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے بعد اللہ کا اعلان ہے، اور جملہ اسمیہ سے ہے۔ 24 گھنٹہ 10-20 منٹ گناہ کی لذت لے لے حرام کوئی، 24 گھنٹہ جملہ اسمیہ ہے،
کہ ہم اس کی زندگی کو کڑوی کر دیں گے. اللہ وہ خالق زندگی. بتاؤ گناہوں کی طاقت زیادہ ہے یا اللہ کی طاقت زیادہ ہے؟ گناہ کی لذت کی طاقت زیادہ ہے یا اللہ کی طاقت زیادہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب کسی زندگی کو کڑوئی کرے گا تو کیا وہ گناہوں سے عیش پا سکے گا؟ ولیم 5 کیوں کھاتے ہو؟ جو کسی کی وائف کو دیکھتا ہے اس کو ولیم 5 کھانا پڑتا ہے. اور پھر اس کے قوائف کیوں نہ خراب ہوں گے؟ اگرچہ نائف روڈ پر بھی رہتا ہو. دبئی میں ایک نائف روڈ ہے. یہ 2 آیتیں میں اپنے خصوصی احباب سے کہتا ہوں کہ ان 2 آیتوں کا مراقبہ رکھو. جب شیطان کہے کہ بھائی زندگی بڑی پھیکی ہے، مزہ کیسے آئے گا، اس کو یا اپنے نفس کو یاد سنا دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمیں نیک عمل کرو گے تو ہم تم کو ضرور ضرور بالطف حیات دیں گے. تو اس خالق حیات پر فدا ہو جاؤ. انشاءاللہ چٹائیوں پر، بوریوں پر، جنگلوں میں، بالوؤں پر، دریاؤں کے کنارے جہاں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا. فلنحیینہ کی تجلی نازل رہے گی. بالطف زندگی دے گا اللہ. اور اگر چوری چھپے گناہ کی عادت نہ چھوڑی تو مسجدوں میں، خانقاہوں میں، بیت اللہ میں بھی بے نور رہو گے. یہ بھی سوچ لو. بیت اللہ میں ہے طواف کرنے والی انڈونیشین لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے. جو گناہ نہیں چھوڑتا سارے عالم میں اس کی زندگی کڑوی رہے گی. اگرچہ وہ خانقاہوں میں رہے، اگرچہ بیت اللہ میں رہے، اگرچہ روضہ مبارک پر رہے، لیکن اگر گناہ نہیں چھوڑتا وہاں سارے عالم کی حجنیں آتی ہیں، وہاں بھی بد نظری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے پلاؤ، بریانی، سارے عیش کے عالم، سارے عیش کے اسباب بیکار ہو جائیں گے جس کو خدا عذاب دینا چاہتا ہے، جس کو خدا عذاب دینا چاہتا ہے. تو یہ 2 آیتیں آپ لوگ وعدہ کیجئے ہم سے کہ اگر ہم نیک رہیں گے، اللہ کو خوش رکھیں گے تو اللہ ہمیں خوش رکھے گا. یہ بہتر ہے کہ خدا ہمیں خوش رکھے بجائے اس کے کہ ہم اپنے کو خوش رکھنے کی فکر کریں. اور ان کو خوش رکھنے کا انتظام اعمال صالحہ سے ہے. اور حرام لذتوں کی پیچھے پڑنے سے بھول جاؤ. اللہ کی ناراضگی اور ناخوشی کی راہ سے دل خوش مت کرو، کیونکہ آپ کی حرام ہماری آپ کی ان کی ناخوشی کی راہوں سے جو خوشی آئے گی اس پر اللہ تعالیٰ کا اعلان ایٹم بم گرے گا. کون سا ایٹم بم گرے گا؟ کہ ہم زندگی کو اس کی تلخ کر دیں گے. دنیا میں کہیں بھی آپ نہیں پائیں گے جو شخص نافرمانی میں مبتلا ہے کہ وہ چین سے ہو. آج میں اللہ کے ولی بننے کا 5 نسخہ بیان کر رہا ہوں. ایک دفعہ 7 نسخہ بیان کیا تھا، میں ذرا مختصر کر رہا ہوں کیونکہ 7 کی وجہ سے لوگ گھبرا رہے تھے. 2 کم کر دیا. اب 5 عمل کر لو تو اللہ کے ولی بن جاؤ اور زندگی بادشاہوں سے بہتر ہوگی. جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اس کی زندگی جنگلوں میں، میدانوں میں، جس حالت میں بھی ہو، سلاطین کے تخت و تاج اس کے سامنے نیلام ہوتے نظر آتے ہیں، چاند اور سورج اس کو پھیکے نظر آتے ہیں، پلاؤ، قورمے اور سموسے، شامی کباب کی بریانیاں، اس کے سارے چیزیں اللہ کے نام کے مقابلے میں سب. جب اللہ کہتے تھے تو معلوم ہوتا سارا عالم میرے شیخ کے دل میں داخل ہو گیا. جب اللہ کہتے تھے ایک آنسو یہاں کے ٹھہر جاتا تھا، وہ گرتا بھی نہیں تھا. ان کی ابتدا اس مقام سے ہوتی تھی جہاں سے ہماری انتہا بھی نہیں ہے. اللہ والوں کو دیکھ کر، یہ زندگی ان کی دیکھ کر یہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے بلا الیکشن بادشاہت لے لو. جب سلاطین کو تخت تاج دینے والا دل میں ہوتا ہے، جب پلاؤ بریانی میں لذت دینے والا دل میں ہوتا ہے، جب لیلائے کائنات کا خالق دل میں ہوتا ہے، تو سن لو، مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے. اس فقیر کا شعر دیکھو، مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے لیکن ہو دل میں خالق جنت لیے ہوئے. مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے لیکن ہو دل میں خالق جنت لیے ہوئے. بتاؤ، فیصلہ کرو، جس کے دل میں خالق جنت ہوگا کیا حوروں سے زیادہ مزہ اس کے دل میں نہیں ہوگا؟ حوریں زیادہ افضل ہیں یا اللہ زیادہ افضل ہے؟ سمجھ لو، جنت سے زیادہ افضل ہے. اللہ کے نام کی لذت قدیم ہے، غیر فانی ہے. خالق کی لذت ہے، جنت مخلوق ہے، حادث ہے. اس کے مقابلے میں سوائے اللہ کے کائنات میں کوئی قدیم نہیں. واجب الوجود اور قدیم ذات صرف اللہ کی ہے. جنہوں نے یہ نقطہ پہچانا
انہوں نے پھر اللہ کو پہلے مانگا، جنت کو بعد میں مانگا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے عارف باللہ؟ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک رضاک، یہ اللہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیے، آپ مجھ سے خوش ہو جائیے، آپ کی خوشی مانگتا ہوں، والجنہ، اور جنت میں کو بعد میں مانگتا ہوں، کیونکہ آپ جس سے خوش ہوں گے اس کو جنت ہی میں رکھیں گے۔ تو آپ جس سے خوش ہوں گے جہاں رکھیں گے ہم وہ محل بھی مانگتے ہیں۔ اور دوزخ، اللہم انی اسألک اعوذ بک من سخطک، اے خدا تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ جہنم کا ڈنڈا بعد میں ہے، سب سے زیادہ عذاب آپ کا ناراض ہو جانا ہے۔ اعوذ بک من سخطک، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ والنار، اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، درجہ ثانوی ہے۔ جو اللہ کے عاشق ہیں وہ خود جہنم سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے عاشق ہیں وہ جنت سے زیادہ آپ کو خوش کرنا اہم سمجھتے ہیں۔ کس طرح میں اپنے درد دل کو آپ کے دل میں اتار دوں؟ پھر جملہ سن لیجئے، جو خدا کے عاشق ہیں، یہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اختر نے سیکھا ہے کہ جو اللہ کے عاشق ہیں وہ اللہ کو خوش کرنا جنت سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے عاشق ہیں وہ اللہ کی ناراضگی اور ناخوشی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ دوزخ سے زیادہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کی رضا کو درجہ اولی رکھا اور جنت کو درجہ ثانوی رکھا، ناراضگی سے بچنا درجہ اولی رکھا اور دوزخ کو درجہ ثانوی رکھا۔ تو ولی اللہ بننے کا 5 نسخہ بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، جو بنیادی چیز ہے صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت، ولی اللہ بننے کا اتنا بنیادی نسخہ ہے کہ قرآن پاک مکمل نازل نہیں ہوا، آج مکمل نازل ہے۔ قرآن پاک آج مکمل ہے یا نہیں؟ مگر کوئی صحابی ہو سکتا ہے کتاب اللہ سے؟ کتاب اللہ کی عظمتیں سر آنکھوں پر، کتاب اللہ کی عظمتیں سر آنکھوں پر، لیکن صحبت رسول اللہ کی اہمیت کو دیکھو کہ جو آج کتاب اللہ کا مفسر ہو جائے، اس کی تفسیر سارے عالم میں پڑھی جائے، لیکن صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحبت رسول اللہ کو نہیں پایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحبت کی اہمیت ایسی اہمیت ہے جس کی مثال نہیں ہے۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا، اور دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جس کی نظر سے ٹچ ہو گئی صحابی ہو گیا حالت ایمان میں۔ اب ہر شخص کی صلاحیت ہے، سب سے زیادہ عاشق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو شیخ پر زیادہ آج بھی عاشق ہوگا عملاً، خالی محبت جذباتیہ نہیں، عملاً آج بھی اس کا درجہ اور مریدوں سے بڑھ جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق، مجھے کائنات میں 3 چیزیں سب سے زیادہ پیاری ہیں، نیک بیوی، کائنات میں سب سے زیادہ پیاری نیک بیوی، عطر خوشبو، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 3 چیزیں۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، بیوی کو نہیں بنایا، عطر کو نہیں بنایا، کیونکہ آنکھ کی ٹھنڈک وہ ہو جو ہمیشہ رہے، بیوی کا انتقال بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہمیشہ رہتا ہے ازل سے ابد تک۔ بتاؤ بھائی، پھر کس کو آنکھ کی ٹھنڈک بناؤ گے؟ پائیدار، مضبوط، غیر پانی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ کو 3 چیزیں کائنات میں عزیز تر ہیں، محبوب تر ہیں، مجھ کو بھی 3 چیزیں محبوب تر ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے تجھ کو 3 چیزیں؟ عرض کیا، النظر الیک، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا پوری کائنات میں سب سے پیاری چیز ہے۔ النظر الیک والجلوس بین یدیک، اور آپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ لینا مجھے ساری کائنات سے قیمتی ہے۔ النظر الیک، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا، والجلوس بین یدیک، اور تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ لینا، اور وانفاق مالی علیک، اور اپنا مال آپ پر جب خرچ کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ صدیق نے قیامت تک کے لیے مربی اور شیخ کا حق بتا دیا۔ تو پہلا بنیادی سمجھ لیجیے، غار حرا میں جب اقرا باسمک نازل ہوئی، ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا، اس وقت جو ایمان لائے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں ان صحابہ سے بڑھ گئے۔ جب پورا قرآن نازل ہوگا پھر جو ایمان لائے، دیکھ لو کتاب اللہ کی عظمت سر آنکھوں پر ہے، لیکن صحبت رسول اللہ کی بھی اہمیت کو دیکھ لو۔
کہ ابھی قرآن مکمل نازل نہیں ہوا، اقرا بسم ربک نازل ہوا. سارے مذاہب رات بھر جاگنا بھی جائز نہیں. سن لو، جب شیخ کے پاس جاؤ خوب سو کر کے جاؤ، کیونکہ اس کی صحبت 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. اس دن رات کو مت زیادہ جاگو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب سن لو، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. اپنے شیخ کی برکت سے جب صاحب نسبت ولی اللہ ہو گئے اور گندے گندے تقاضوں سے نجات پا گئے، گناہوں میں منہ سیاہ کرنے کی تمام چیزیں چھوڑ کر تقویٰ کے نور سے چہرہ اجالا ہو گیا، تو فرمایا بھیکھا معالی پرواریاں ہے، ان کا بھیکھا شاہ لقب تھا، ہے بھیکھا صاحب المعالی پر دن میں 100 بار جان کو قربان کرتا ہوں. بھیکھا معالی پرواریاں دن میں 100 بار، ہے بھیکھا میں اپنے شیخ مرشد صاحب المعالی پر دن میں 100 دفعے اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے تیار ہوں. کاغا سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار. کوا تھا، گوگ تلاش کرتا تھا، لونڈوں کو تلاش کرتا تھا، لڑکیوں کے چکر میں تھا، گندگی خبیث پیخانے کھانے کے لیے. کاغا سے ہنس کیو، اب کوا نہیں رہا. اب صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہوں، موتی کھاتا ہوں اللہ کے ذکر کا. کاغا سے ہنس کیو، کاغا مانے کوا سے آپ نے ہنس چڑیا بنا دیا. اور کرت نہ لاگی بار، اور کرنے میں دیر بھی نہیں لگی. کہ قرآن کی ابتدائی آیت نازل ہوتے ہی صحبت والے بڑھ گئے، اور بعد قرآن مکمل نازل ہونے کے بعد جو ایمان لائے ان کا درجہ متاخرین میں ہو گیا، سابقون الاولون وہ لوگ ہو گئے. اور آج بھی قرآن مکمل موجود ہے، میں اپنے تراجم اور میں اپنے تفاسیر کے. لیکن کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ اس سے قیمت لگاؤ صحبت کیا چیز ہے. نمبر 2، صحبت کے ساتھ جو شیخ بتا دے اللہ والے اس ذکر کو ہمیشہ کرتے رہو. پہلے نسخے کا نام کیا ہے؟ اہل اللہ کی مصاحبت یعنی صحبت. دوسرے کا نام ذکر اللہ کی مداومت. اگر کوئی شخص استاد کے پاس رہتا ہے پہلوان، لیکن اکھاڑے میں داؤ پیچ سیکھتا ہے، مگر پہلوان کہتا ہے تھوڑا سا گھر پر بادام کھا کر دودھ پی لیا کرو، وہ کہتا ہے یہ سب نہیں ہوگا، آپ کی صحبت میں رہوں گا، یہ کشتی میں ہار جائے گا. داؤ پیچ تو جانتا ہے مگر اتنا کمزور رہے گا کہ دوسرا مخالف. تو جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں ہیں، اللہ کے ذکر سے محروم ہیں یا اپنے کو محروم رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی نفس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہارتے رہیں گے. شیخ کی صحبت میں رہ کر کے بھی نسبت میں اللہ سے محروم رہیں گے. اس لیے دوستو عرض کرتا ہوں کہ ذکر اللہ کی مداومت رکھو، کتنا ہی کام ہو مالک کا ذکر مت چھوڑو. مقصود خانقاہ ہے اللہ، مقصود خانقاہ ہے اللہ. جب ذکر ہی نہیں مالک کا کیا تو کیا ہے پھر خانقاہ؟ تو پھر خامخواہ ہے. 2 نسخہ ہو گیا بھائی، اس کو ابھی آپ کو دیں گے ہم، یہ چھپا ہوا رکھا ہے، آپ کو مفت کی پلا دوں گا. غالب تو قرض کی لے کر پیتا تھا، کہتا ہے قرض کی پیتے ہیں ہم، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. لیکن ہم آپ کو یہ شعر کہلوائیں گے، مفت کی پیتے ہیں ہم لیکن سمجھتے ہیں کہ ہاں. نمبر 3، گناہوں سے محافظت یعنی حفاظت. اب آپ کہیں صاحب یہ مشکل کام ہے، ذکر جتنا کہو بتا، گناہ نہ چھوڑواؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی گناہ چھوڑنے کو فرمایا، لا الہ پہلے ہی اللہ بعد میں، اور فرمایا تقویٰ کے بغیر ولی اللہ تم نہیں ہو سکتے ہو. ہمارا عطر تو جب خوشبودار معلوم ہوگا تمہیں اور دوسرے امت کو، دوسرے بندوں کو، جب تم نہا دھو کے عطر لگاؤ گے. اللہ کا عطر جب کام دے گا جب لا الہ آپ کا مکمل ہو. پھر ایک اللہ بھی آپ کو سارے عالم میں جدھر سے گزرو گے خوشبو تمہاری پھیل جائے گی، لوگ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ کوئی صاحب نسبت جا رہا ہے ادھر سے. اس لیے دوستو گناہ خراب چیز ہے یا اچھی؟ تو خراب کام چھوڑنے سے قیمت تاخیر کرے بھائی. خراب کام چھوڑنے میں جلدی کرنا چاہیے یا دیر؟ دیکھ لو آپ ہی لوگ کہہ رہے ہیں اب اگر جلدی نہ چھوڑا تو آپ اپنی گردی سمجھ لو، پھر وہ گردی میں مبتلا ہو جائے گا. یمنی زبان ہے یہ، کہتے ہیں آج کل بڑی گردی ہے یعنی کڑکی ہے تجارت میں، گردی اس کا نام ہے. کئی نسخہ ہو گیا؟ 3. گناہ سے اس لیے بھی بچو کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. خدا کے عاشقوں کو اگر جہنم بھی اللہ نہ پیدا کرتا تو اس شرم آیا سے کہ میرا محسن، میرا پیدا کرنے والا، میری آنکھوں میں روشنی دینے والا، ماں سے ہمیں غیر اندھا آنکھ والا پیدا کرنے والا ناراض ہوگا کہ تم نے آنکھیں میری دی ہوئی کہاں استعمال کی، میری مرضی کے خلاف کیوں دیکھتے ہو. ان حرام لذتوں سے تمہیں چین نہیں ملے گا، رات بھر تڑپو گے. جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. رات بھر تڑپو گے ہائے کیسی تھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جیسی بھی ہو تمہیں حلال کی کر لو
شادی کر لو حلال کی. اگر حلال کی شادی نہیں کر سکتے ہو تو حرام کے چکر میں مت پڑو, صبر سے رہو, اللہ کے نام پر فدا رہو. جو اللہ کے نام پر فدا ہوتا ہے وہ بادشاہت بلا الیکشن دیتا ہے. لیلائے کائنات بغیر ناز لیلا کے دیتا ہے. لذت لیلائے کائنات بغیر ناز لیلائے کائنات دیتا ہے, کیونکہ وہ خالق نمکیات لیلائے کائنات ہے. سمجھ گئے آپ؟ میں مفت کی آپ کو سب کچھ دے رہا ہوں, مگر تعجب ہے اس ظالم کو جو مفت کی بھی نہ پیے. میں قدے خانقاہ امدادیہ سے امداد مل رہی ہے, اور جو امداد بھی نہ لے پھر کیا ہوگا اس کا حال. چوتھا نمبر کیا ہے؟ اسباب گناہ سے مباعدت, اسباب گناہ سے دوری. کیونکہ گناہوں کے اسباب کے ساتھ جو رہے گا, جو حسینوں کو تاک جھانک کرے گا, وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا. کم سے کم سینے کی خیانت تو ہو ہی جائے گی, پھر آنکھوں کی خیانت بھی ہو جائے گی, پھر ایک دن میگنٹ اس کو کھینچ لے گا. جیسے کہ برمودا, حسن کا برمودا اچھے اچھے داڑھی والوں کو ذرا سی دیر میں نمرودہ کرتا ہے. خوب ذرا نوٹ کر لو دماغ میں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, میں ہر نسخے پر دلیل پیش کر رہا ہوں. پہلے نسخے کی دلیل کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین. دوسرے نسخے کی ہے واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تیسرے نسخے کی ہے فلا تقربوها, اتقوا اللہ, گناہوں سے بچو. چوتھے نسخے کی ہے فلا تقربوها تلک حدود اللہ فلا تقربوها, اللہ کی نافرمانی کے قریب بھی نہ رہو. کسی عورت کو مت پیے رکھو, مت آپریٹر رکھو, ورنہ خیریت نہیں ہے. کچھ دن تو دل پاک رہے گا, لیکن حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ننگا تار مت چھو, گو ابھی اس میں کرنٹ نہیں ہے, کرنٹ آتے کیا دیر لگتی ہے جناب. پاور ہاؤس سے کرنٹ آیا, مر گئے, اس کو پیار کر رہے تھے کہ اس وقت تو کرنٹ نہیں ہے, ابھی تو دل میں کوئی خیال وسوسہ اور کوئی گندا خیال ہمیں تو نہیں آتا, آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ بعض مرید ایسے بھی ہیں بدھو, وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی خیال بھی نہیں آتا, آپ خواہ منع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کرنٹ ابھی نہیں ہے, آ سکتا ہے. ننگا تار مت چھو, ہو سکتا ہے کہ پاور ہاؤس سے کرنٹ آ جائے. بالکل پاک دل ذرا سی دیر میں ناپاک ہو کر کے اور بالکل سب کچھ کر گئے. ذرا سی دیر میں منٹوں میں لاڈ منٹو بنا دیتا ہے شیطان. اس لیے اسباب گناہ سے مبادت, جو چاہے کہ میں تقویٰ سے رہوں, گناہوں کے اسباب سے دور رہو, اہل نمک سے بھی دور رہو. دیکھو بھی مت. یہ دنیاوی نمک جو ہے اگر دیکھ لو تو ہائی بلڈ پریشر بڑھتا نہیں ہے, دیکھنے سے چکھنے سے بڑھتا ہے. لیکن یہ حسین جو ہیں ان کا نمک, ان کو دیکھنا بھی حرام, دیکھنے سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. تو جو نمک کی دیکھنے سے بھی ہائی بلڈ پریشر پیدا کر دے, وہ نمک اس نمک سے زیادہ خطرناک ہے جو کھانے سے بڑھے اور دیکھنے سے نہ بڑھے. بولیے ہے نا خطرناک؟ دونوں نمک میں میں نے فرق بتا دیا. جسمانی ہائی بلڈ پریشر کے نمک کو دیکھنے سے بالکل نہیں بڑھے گا, بس چکھو مت. لیکن یہ نمکین جو چہرے ہیں ان کو دیکھنے سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث کے مطابق, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو عورتوں کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے زنا کرتے ہیں, اور آنکھیں اگر عورتیں دیکھتی ہیں تو عورتوں کا بھی زنا ہے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ مردوں کے لیے ہے. عورتوں کو چاہیے کہ پردے سے رہنا چاہیے, چہرہ اور آنکھ پر بھی پردہ ہو, چاہے آنکھوں میں جالی لگی ہو. بعضی عورتیں سمجھتی ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے. سارے علماء لکھتے ہیں کہ اصل تو فتنہ چہرے ہی سے ہوتا ہے بھائی. 5 کیا ہے؟ اتباع سنت پر استقامت. اتباع سنت پر استقامت. سنت کے خلاف زندگی ہوگی تو سمجھ لو گناہ سے بچنے کے باوجود ولی اللہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میرا محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی, تو میرے محبوب کی چال پر چلو, ان کی چلن اختیار کرو. زندگی محبوب ہو جاتی ہے جب سنت پر چلتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ سب سے آخر میں تقویٰ بھی سنت ہے, مگر سنت سب کو گھیرے ہوئی ہے. سنت ایک جامع لفظ ہے جو گناہ سے بچنے پر بھی جامع ہے, نیک عمل کرنے پر بھی جامع ہے, اللہ کا حق ادا کرنے پر بھی جامع ہے, مخلوق کا حق ادا کرنے پر بھی جامع ہے. پورا دین اتباع سنت میں پوشیدہ ہے. یقین کر لو کہ ہم سر سے پیر تک بندے ہیں, لہذا گال بھی بندہ ہے, اس پر داڑھیاں رکھ لو اللہ کا حکم سمجھ کر. کان بھی بندہ ہے, گانا مت سنو. زبان بھی بندہ ہے, جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو. آنکھ بھی بندہ ہے, اس سے غلط جگہ مت دیکھو. 5 باتیں ہو گئی نا بھائی, اب آپ کو مل جائے گی. اس کو یاد کر لینا, اپنے بال بچوں کو جا کر اپنے گھر والوں کو بھی سنا دینا. ان 5 اصولوں پر عمل کی برکت سے 3 نعمتیں عطا ہوگی. ولایت عطا ہو جائے گی,
ولایت باقی رہے گی اور ترقی بھی کرتی رہے گی، جس کو اختر نے اس انداز سے لکھا ہے، ان 5 اصولوں پر عمل کی برکت سے عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت انشاءاللہ تعالی نصیب ہوگی۔ نسبت بمانے ولایت ہے، مگر صوفیوں کی اصطلاح میں صاحب نسبت کہتے ہیں اس ولی اللہ کو جس کو کی نسبت عطا ہو جائے۔ پھر ان صاحب نسبت کے 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو ولی اللہ بن گیا لیکن ولی بنا نہیں سکتا، ایک صاحب نسبت متعدیہ ہوتا ہے جو خود بھی جلتا ہے چراغ اس کا اور دوسرے چراغوں کو بھی روشن کر دیتا ہے، اس کا نام ہے مصلح۔ تو صالح بھی ولی ہے مگر مصلح نہیں ہوتے بعض صالحین، لہذا اس مرشد کو تلاش کرو جو صالح بھی ہو دوسروں کو مصلح بنا سکتا ہو، جو ولی اللہ بن جائے اور ولی سازی بھی جانتا ہو، اللہ کا دوست بھی بن جائے اور اللہ کے ان بندوں کو جو دوست نہیں ہیں ان کو دوستی میں ڈھال دے، سانچے میں، اللہ کے اولیاء کے سانچے میں ڈال دے، اس کے پاس سانچا ہو۔ سانچے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ ڈائی۔ واہ واہ واہ، کیا عمدہ لفظ زیادہ، ڈائی۔ اس کے پاس اولیاء اللہ کی ڈائی ہو، جو ان کی خانقاہ میں گیا اس ڈائی میں پھنسائی اور اس کو بنائی، اولیاء اللہ بنائی۔